بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آوارہ قسم کا آدمی تھا۔ روز ایک تو وائف کو اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ عیاشی کرتا۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال کا لے کر گیا۔ وہاں نرس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی نرس تھی جو میرے پاس رات گزارنے آئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اور پھر میرا نام حامد ہے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں 16 سال کا تھا تب میرے ماں باپ نے علیحدگی ہو گئی۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اپنے تایا کے پاس رہتا تھا۔ تایا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی ہر وقت اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے یوں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابا ہر وقت میرے پاس پیسے بھیجتے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی ضرور تھی۔ ان کا پیار چاہیے تھا، اور وہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ اماں نے ابا کے ساتھ علیحدگی کے بعد خلا لے کر دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے تایا کے حوالے کر گئی تھی۔ مگر ابا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر شادی کی ہے یا نہیں۔ انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اس وجہ سے ہی اپنے اماں ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 12 سالوں میں یوں ہی رہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتے تھے، مگر میری ماں کبھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے پاکستان بزنس بھی کروا دیا تھا، مگر میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ آج میں کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال کٹ کر دی، کیونکہ جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا میں اپنے ابا کی کال نہیں اٹھاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کال کر کے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ آگے رہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ ان کے محبت لینے کے چکر میں ان سے نفرت کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں اپنے تایا سے الگ ہو گیا تھا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا۔ جب جہاں دل ہوتا چلا جاتا۔ جب تایا کے گھر تھا تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اب میں پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے سگریٹ نکالی اور کش لگانے لگا۔ مجھے یاد تھا جب بھی بچپن میں میرے ابا سگریٹ پیتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میرے ابا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ پینا میرا نشہ بن چکا تھا۔ اگلے دن میری 12 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ نہیں یاد تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا، کیونکہ جب بھی میں ابا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی روک کر دکھائے۔ وہ کہنے لگا، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پڑھ کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا، بیٹا، ہر بیٹا ہی اپنے باپ سے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ مجھے پالنا ان کا حق ہے۔ وہ بولے، تم تو نافرمان اولاد ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، مگر مجھ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا، وہ آج رات میرے گھر آئے۔ میں جانتا تھا وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر اسباب میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرا دوست اکثر میرے گھر میں ہی موج مستی کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے میں بھی بگڑ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہی میں نے انہیں اگنور کر دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے مزید انہوں نے بگاڑ دیا اور اپنے ساتھ ہر برے کام پر مجھے بھی لگا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہ رہ کر بہت خراب ہو گیا تھا، مگر اب میں کوئی بزنس کرنا کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کے میں آفس چلا گیا۔ آج میں پہلی بار آفس آیا تھا۔ سارے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار میں ابا کی دوست کی ضد کی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر سب کو پہلے ہی دن بتا دیا کہ میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے گھر میں پارٹی تھی، اس لیے میں جلد سے گھر آ گیا۔ میرے سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا، ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا، جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں گھورنے لگا۔ جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے تو اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے دوست نے روک لیا اور کہنے لگا،
पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि यह सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, बस मेरे आने का इंतज़ार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहाँ पर इनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आँख खुली, मेरे सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और इससे पूछा आज नहीं आना क्या। वो कहने लगा अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़के पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने इनसे कहा ठीक है अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और ताया भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे पागल ही खुली आज़ादी मिल गई थी, बिल्कुल ही। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज़ लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह न थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त इन्हें कहीं से ख़रीद कर लाते हैं और मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज़ रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है। मैंने गुस्से में कहा आपको नज़र नहीं आ रहा, घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। इन्होंने मेरी बात काट कर कहा तुमने अपनी हालत देखी है। मैंने कहा मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे बुरी नहीं बहुत बुरी है, ये तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो। अब अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब, आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे ठीक है, फिर यूँ समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। वे कहकर वापस चले गए। मैंने भी इन्हें नहीं रोका क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी इन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। इनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। इनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरी दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा कौन बात कर रही हो आप? वो कहने लगी आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मेरे गुस्से में कहा कि मुझे फिर दोबारा कॉल की है। कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है। खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर ज़रा बराबर भी आप में शर्म होगी ना तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियाँ भेजकर काट दी। अगर वो कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था ये लड़की कौन थी। मैं बस एक बार इस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो मैं बात की बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद इसी नंबर पर कॉल किया। मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम इसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी वो कौन थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा कि वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वो ऐसे ही ज़रा दिमाग फेरी लड़की है, तुम इसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा भाई पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना
کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوستی کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی، اور میں اسی نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ آپ نے جتنے پیسے میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا کیوں پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی، مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہی، اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ وہ میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی، اور تجھ جیسے چلاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا بھائی مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا
میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا؟ میرے بھائی، میں نے ویسے ہی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک دکان میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا بیٹا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کبھی میں تمہارے سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے بھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا جیسے اب پھر پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں نے جانے سے روک رہا تھا مگر کہنے لگی بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں اپنے دوست کو کال کی اسے کہا مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن جو ہی گزرنے لگے نہ جانے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اسے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً ایک ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی جانتی ہوں، دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی، نہ ہی میرا اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کو کچھ پتہ نہ چل سکا آخر وہ کدھر چلی گئی تھی۔ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح سے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھوڑا کر کہنے لگی آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی نرس بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا، وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی میری ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور نرس بن رہی تھی، مگر میرے چاچا نشائی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے نرس بنایا، لیکن جانتے ہیں میں ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج آپ یہاں ہوتے تو میں بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے شادی کر لیں، میرے احسان کا بدلہ دے دیں، مگر اس لڑکی نفی میں صحیح لگا، کہنے لگی آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں، اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں۔ جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ سے آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ نے علیحدگی ہو گئی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا تھا، ابا جیسے پیسے بھیج دیتے میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوست کو بھی کرواتا تھا۔
وہ خود بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ اب میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسو نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہے تھے، شاید اسے بھی بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ میں ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوں اور جلدی میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دیا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے تھے۔ آج میں اپنی بیوی رمشا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہا ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔